اسلام آباد چھوٹیے ملک کا غدار کہتا ہے کوئی پنجاب کا غدار حامد میر اہم شخصیت سے ملاقات میں ہونے والی گفتگو اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلوچستان کے مسئلے پر لیکچر کے دوران طلبہ کے سوالات منظر عام پر لے آئے۔ حامد میر نے اپنے کالم بعنوان اللہ ہماری ضد قائم رکھے میں لکھا کہ چودھری صاحب جھکی نظروں کے ساتھ آستہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اب کو ہمیشہ غلط سمجھتا تھا، لیکن آج اب کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں غلط تھا اور اب صحیح تھے۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ چھوڑیے ان باتوں کو اور کافی پیجیے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے تھوڑا بولنے دیں، وہ اپنا غبار نکالنا چاہتے تھے۔ کہنے لگے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپ جبری گمشدگیوں کے خلاف بولتے تھے تو میں اب پر بہت تنقید کرتا تھا، اب پر پابندی لگی تو میں بہت خوش تھا، میرا خیال تھا اب پاکستان سے چلے جائیں گے لیکن اب نہیں گئے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں اب پر پھر پابندی لگ گئی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ اب حامد میر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی، اب یہ کسی مغربی ملک میں جا بسے گا لیکن اب کہیں نہیں گئے۔ کچھ عرصہ پہلے جب میرا اپنا بھائی غائب کر دیا گیا اور پھر اس پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب نے حیرانی سے پوچھا کہ اب کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ چودھری صاحب مشرف دور میں اب حکمران جماعت میں تھے، اس لیے اب مجھے غلط سمجھتے تھے۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی اب حکمران جماعت کے ساتھ تھے، اس لیے اب مجھے غلط سمجھتے تھے، لیکن آج کل اب اپوزیشن میں ہیں اس لیے اب کو میں ٹھیک لگنے لگا ہوں، لیکن جب اب دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو میں پھر سے غلط آدمی بن جاؤں گا۔ چودھری صاحب نے صوفے پر اپنا پہلو بدلا، گلا صاف کیا اور انگلی اٹھا کر کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر تھوڑے مدھم لہجے میں پوچھنے لگے کہ میر صاحب ایک بات تو بتائیں، آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ بہت گالی گلوہ کی جا رہی ہے، کوئی آپ کو پاکستان کا غدار کہتا ہے، کوئی پنجاب کا غدار کہتا ہے، لیکن آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ نے کبھی پاکستان چھوڑنے پر غور نہیں کیا۔ میں نے پھر کہا لگایا اور کہا کہ چودھری صاحب اب کسی وقت میرے ساتھ اسلام آباد کی اپارا مارکیٹ، لاہور کی انارکلی، پشاور کے قصہ خانی بازار، کوئٹہ کے سریاب روڈ، ہزارہ گارڈن، کراچی کی زینب مارکیٹ، مظفر آباد کے کسی بھی چوک اور چوراہے میں چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں پاکستان کو کیوں نہیں چھوڑتا۔ سوشل میڈیا پاکستان کی رائے عامہ کی عکاسی نہیں کرتا، اصلی پاکستان سوشل میڈیا والے پاکستان سے بالکل مختلف ہے، لہٰذا میں سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر لڑائیاں لڑنا وقت کا ضیاع ہے۔ چودھری صاحب خاموشی سے میری باتیں سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رخصت لی اور چلتے چلتے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان میں بیٹھے رہنا بڑے دل گردے کا کام ہے، میں تو پاکستان سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا کیونکہ چودھری صاحب کی عمر 60 سے اوپر ہے۔ میں نے کہا اب شوق سے جائیں، لیکن پاکستان میری ضد بن چکا ہے۔ 2 قاتلانہ حملوں، 3 دفعہ پابندیوں اور کئی جھوٹے مقدمات کے باوجود میں پاکستان چھوڑ کر اپنے دشمنوں کو فتح کے احساس کا تحفہ نہیں دینا چاہتا۔ چودھری صاحب نے دعائیا انداز میں کہا اللہ آپ کی ضد کو قائم رکھے، اور وہ رخصت ہو گئے۔ کالم میں احمد میر نے مزید لکھا کہ اگلے دن قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں مجھے بلوچستان کے مسئلے پر ایک لیکچر کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں نے بلوچستان کے مسئلے کا ایک سادہ حل پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل قانون کی بالادستی ہے، اگر ریاست بلوچستان میں قانون نہ توڑے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کر دے تو تمام مسائل طے پا سکتے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے نوجوانوں کی اکثریت مجھ سے متفق نہیں تھی۔ ایک طالبہ نے سوال کیا کہ 2021 میں اب پر کس قانون کے تحت پابندی لگائی گئی تھی؟ اس سوال کے جواب میں مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مجھ پر پابندی کا حکم کسی عدالت نے دیا، نہ ہی پیمرا نے دیا، لیکن میں نے 9 ماہ تک پابندی کا سامنا کیا، پاکستان میں رہ کر غیر ملکی اخبارات میں کالم لکھتا رہا۔ اگر میں پاکستان چھوڑ کر بھاگ جاتا تو اب کے سامنے کھڑا نہ ہو سکتا۔ جواب مکمل ہونے پر چند طلبہ و طالبات نے تائید میں سر ہلایا، لیکن اکثریت جواب سے مطمئن نہ تھی۔ ایک اور طالب علم نے پوچھا کہ 2014 میں آپ پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا، آپ کو کوئی انصاف ملا نہ؟ کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، لیکن اپنے اسلام آباد کورٹ میں ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست دائر کر دی۔ آپ کو خود تو انصاف ملا نہیں، آپ ارشد شریف کو انصاف کیسے دلائیں گے؟ یہ ایک مشکل سوال تھا جو کئی صحافی بھی مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ میں جواب یہ دیتا ہوں کہ ہمارا آئین اور قانون ہی ہماری طاقت ہے۔ اگر ہم اس آئین اور قانون سے باہر نکل کر انصاف مانگیں گے تو پھر آئین توڑنے والوں اور ہمارے درمیان فرق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انصاف ملے نہ ملے انصاف کی فریاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فریاد ہی مظلوم کی طاقت ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ مظلوم کے لیے سڑک پر نکلیں آنا نکلیں، دل میں ہمیشہ ظالم کو برا سمجھتے ہیں۔ انہیں جب بھی ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے، یہ ہمیشہ ظالم کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں۔
اور اسی لیے ہمارے ہر الیکشن میں دھاندلی کا ایک نیا اور بدترین طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنے مخالف کو غدار قرار دیتا ہے، جس ملک میں غداروں کی بھرمار ہو جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ میں نے سوال کرنے والے کو بتایا کہ مجھے سب سے پہلے 2005 میں اس وقت کے ڈی جی ISPR نے PTV پر ریاست کا دشمن قرار دیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے ایک پہاڑی گاؤں میں جا کر لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد کئی ہفتوں تک انہیں کوئی سرکاری امداد نہیں ملی۔ جنرل مشرف نے میرے دعوے کی انکوائری وائس آرمی چیف جنرل احسن سلیم حیات سے کرائی اور میں سچا نکلا۔ 2021 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز میں TV چینلز کے مالکان کے سامنے الزام لگایا کہ حامد میر نے ممبئی حملوں کے ملزم اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کر شو کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنامیم کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک جھوٹ تھا، میں کبھی اجمل قصاب کے گاؤں گیا ہی نہیں تھا۔ جب میرے خلاف بول ٹی وی پر ایک منظم مہم شروع کی گئی تو اس وقت کے ڈی جی ISPR نے مجھ سے معذرت کی۔ کالم کے آخر میں حامد میر نے لکھا کہ جس ریاست میں طاقتور لوگوں کا واحد ہتھیار جھوٹ ہو وہاں زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اب سچ کو اپنی ضد بنا لیں تو طاقتور کا انجام وہی ہوتا ہے جو مشرف اور باجوہ کا ہوا۔